बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, कल गैर हाज़िरी होगी, कुछ मुसलफ़ी थी, तो आज मैं कुछ चंद कम से कम बातें करना चाहता हूँ। एक तो है कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के झंडे के बारे में सवाल किया जा रहा है। लोग जब पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, तो साथ ही आज़ाद कश्मीर का झंडा भी लहराते हैं। और आमतौर पर ऑफ़िसेज़ में आज़ाद कश्मीर का झंडा भी होता है और पाकिस्तान का झंडा भी होता है। और यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर आज़ाद कश्मीर के झंडे को कहा जाता है कि ये कश्मीरियों का झंडा है। मेरी राय इसके बारे में मुख्तलिफ़ रही है और अकायद पर मबनी है। फिर मेरी एक अपनी ओपिनियन है, लोग इससे इख्तिलाफ़ करने का हक़ रखते हैं, लेकिन हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। पहली बात ये है कि आज़ाद कश्मीर क्या है? यहाँ एक तो जम्मू कश्मीर रियासत थी, ठीक है? आज़ाद कश्मीर का वजूद कैसे हुआ? यानी पाकिस्तान ने माहिदा कायमों की खिलाफ वर्ज़ी की 22 अक्टूबर 1947 को, और उस माहिदा की खिलाफ वर्ज़ी और उस अटैक या हमले के नतीजे में जो इलाका उन्होंने छीना, यानी महाराजा जम्मू कश्मीर से, उसको उन्होंने कहा जी भई आज से लेकर आप आज़ाद हैं। यानी कि पाकिस्तान ने वो इलाका छीना, उस रक़बे को, उस इलाके को उन्होंने कहा जी आप आज़ाद हैं, और अपनी मर्ज़ी से कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा जी भई सरदार मोहम्मद इब्राहिम इब्राहिम साहब को, सरदार इब्राहिम साहब को, उनको कोलैबोरेटर कहा जा सकता है। उनको कहा कि आज से लेकर आप सदर हैं। तो जिस यानी इलाके को पाकिस्तान ने छीना, इन्वेड किया, और जिस आदमी को उन्होंने वहाँ पर तैनात किया, यानी कि पाकिस्तान ने एक चुना के पाकिस्तान के एक मिडल रैंकिंग ब्यूरोक्रेट ने फैसला किया कि आप सदर हैं, और हम लोगों ने उसको सदर मान लिया। इस इलाके को हमने आज़ाद मान लिया। यानी यहाँ पर ना जो है ना, इसके अंदर ये खोपड़ी है, इसके अंदर दिमाग है। तो दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग दिमाग से पैदल होते हैं, उनकी ये ऊपरली मंज़िल खाली होती है, या उनको आज़ादी और गुलामी की पहचान नहीं होती। अब मैं नहीं कहूँगा कि ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं। बहरहाल कुछ लोगों को जब आज़ादी का पता ही नहीं है। तो इस इलाके को उन्होंने आज़ाद तस्लीम कर लिया, अभी तक आज़ाद ही कहते हैं, ये आज़ाद है जी। और कहते हैं कि ये आज़ाद है, और फिर कुछ जाहिल है, ये कहते हैं कि ये आज़ादी का बेस कैंप है, और यहाँ से हमने उस इलाके को जो इंडिया के कंट्रोल में है उसको आज़ाद कराना है। अच्छा, तो इस लिहाज़ से यानी फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप जो पाकिस्तानी हमला था, पाकिस्तान ने जो माहे की खिलाफ़वर्ज़ी की, उसको आप जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। उसको आप स्टैम्प लगा रहे हैं कि व्हाट पाकिस्तान डिड, दैट वाज़ राइट। यानी पाकिस्तान ने माहे की खिलाफ़वर्ज़ी की। मैंने पहले भी कई बार कहा चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, कई हदीसों कि ये उल्ट में हुआ, मुखालफत में हुआ है। कई कुरान की आयतों के खिलाफ हुआ है। मैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 1, ऐ ईमान वालों अपने मायदों का पास करो, ठीक? सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 33, उसमें भी लिखा हुआ है, ऐ ईमान वालों अपने मायदों का पास करो। क्या पाकिस्तान के हुक्मरान इन कुरान से बालातर हैं? उनके फैसले कुरान से बालातर हैं? हदीस से उनके फैसले बालातर हैं? जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हमला किया था, वो ठीक किया था, उनको सोचने की ज़रूरत है। मैं कुफ़्र या शिर्क का यहाँ पर मसला बयान नहीं करूँगा या फ़तवा नहीं दूँगा, ठीक है? लेकिन कुरान के फ़ैसले की सरीहन खिलाफ़वर्ज़ी की गई। मेरा कुरान, मेरा इस्लाम ये कहता है कि किसी बेगुनाह को ना मारो। एक बेगुनाह को मारा तो पूरी इंसानियत को मारा। तो ये इस हमले में कितने बेगुनाह मारे गए थे? कितने लोगों, यानी कितनी ख़वातीन की बेरुखी हुई थी, इज़्ज़त लूटी गई थी? कितनों ने दरियाए नीलम या दूसरे जगहों पर कुएँ में छलांग लगाकर अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश की, ठीक? आप ये कहेंगे वो जी ईस्ट इंडिया में भी हुआ था, ये इसमें ईस्ट पंजाब में भी हुआ था। हुआ होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि 2 रॉन्ग डज़न्ट मेक 1 राइट, ठीक है? इस वक़्त हम बात कर रहे हैं जो कुछ पाकिस्तान ने किया था। यानी जिस मुल्क ने हम पर हमला किया, माहे की खिलाफ़वर्ज़ी करते हुए, जिस इलाके को उन्होंने फ़तह किया, उस पर उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर है। और फिर यह है कि जिन लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा, अपने घरों से बेघर किया, लूट-मार की, और तबाही-बर्बादी की, और हम कहते हैं कि हाँ, ये इलाका अब आज़ाद है, और इसका नाम आज़ाद है, और जो सदर बनाया था उन्होंने सरदार इब्राहिम, उसको हम सदर मानते हैं। और जो झंडा बना था, अब जब यहाँ पर सवाल ये आता है कि झंडा किसने बनाया था? पहली बात, इससे पहले यहाँ पर इसी को बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर का झंडा यानी किस खित्ते के लिए था? वो खित्ता जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाया गया, और पाकिस्तान ने उसको फ़तह किया।
تو پاکستان کے فتح کیے ہوئے علاقے کو آپ آزاد کہتے ہیں، اس کے لیے جو جھنڈا بنایا، تو یہ جھنڈا کیسے حلال ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ بات نہیں ہے کہ بھئی بوٹی جو ہے حلال ہے تو شوربہ حرام ہے۔ جو خطہ ہے جس پر حملہ کیا گیا، حملہ غلط تھا۔ آپ حملے کو بھی غلط کہنے کی بجائے جائز قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس کے میں جو کچھ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اتنے عرصے سے، اس کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں۔ سو یو آر جسٹیفائنگ دی انویژن آف جموں کشمیر، killing and butchering of the local people, innocent people, rapes and kidnapping of the people. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں by saying that this is Azad, by saying what Pakistan did was correct. I cannot do that. میرے یہاں پر ایک ضمیر نام کی چیز ہے۔ اگر آپ کے یہاں پر ضمیر نہیں ہے، آپ نے جو ضمیر جو ہے نا وہ گروی رکھ دیا ہے، مورگج کر دیا ہے، just for your petty interest. I can't do that. تو پھر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آزاد کشمیر کا جھنڈا کہنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پنڈت تھے جے کے ریڈی صاحب، جن کا تعلق سری نگر سے تھا، انہوں نے یہ جھنڈا بنایا اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے بنایا۔ اب یہاں پر سوال کرنے کا تو یار مجھے حق ہے نا، بھائی پنڈت ظاہر ہے کہ جو جے کے ریڈی صاحب ہیں یہ کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، وہ سری نگر کے رہنے والے ہیں۔ جس علاقے کے لیے انہوں نے جھنڈا بنایا وہ سری نگر سے دور ہے، وہ جو ہے علاقہ ہے وہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے، اور اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہاں کی اس کے ماتحت تھا۔ یہ علاقہ جس کے لیے انہوں نے جھنڈا بنایا یہ پاکستان کا مفتوح علاقہ تھا، پاکستان کا فتح کیا ہوا علاقہ تھا، پاکستان کے قبضے میں تھا، اس علاقے کے لیے انہوں نے بنایا۔ وہاں پر ایک صدر بھی پاکستان نے تعینات کر دیا۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ پنڈت صاحب تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے کہا جی بھی ٹھیک ہے ہم اس علاقے کے لیے جھنڈا بنائیں گے؟ کیوں؟ ان کا کیا انٹرسٹ تھا؟ کیا میری بات سمجھ گئے نا؟ کیوں انہوں نے بنایا؟ کیا وہ اس خطے میں آ کر رہنا چاہتے تھے؟ باقی تو جو جتنے بھی نان مسلم تھے انہوں نے مار کر قتل کر کے بگا دیا۔ تو کیا پنڈت صاحب جو ہیں وہ وہاں سے سری نگر سے تشریف لا کر مظفر آباد میں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھ رہے تھے؟ اس لیے انہوں نے جھنڈا بنایا تھا کہ اس جھنڈے کے سائے تلے جا کر وہ آرام کریں گے؟ کوئی جواب دے نا، کیوں انہوں نے جھنڈا بنایا تھا؟ کیا کسی اور نے بنایا تھا یا نام کر لگا دیا گیا، یا یہ ہے کہ کچھ لین دین ہوا ہے؟ انہوں نے کیا پھر یہ ہے کہ کوئی اور آدمی نہیں تھا جو جھنڈا بنا سکتا؟ مثلا ہم نے جماعتیں بنائی ہیں، جماعتوں کے جھنڈے بھی ہم نے خود بنائے۔ یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا بنایا، اس کے لیے کسی نان مسلم نے بنانا تھا؟ یہ ضروری تھا؟ کہیں یہی تو نہیں ہے کہ بنوانے والے راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہیں یہی تو نہیں ہے کہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ دیکھ لو لوگوں ہمیں پنڈت بھی جو ہے نا مائت کر رہے ہیں، پنڈت بھی جو ہے ہماری جو اجارہ داری ہے، جو ہماری جاریت ہے، ہماری جو امپیریلزم ہے، ہم نے جس علاقے کو کولونائز کیا ہے، اس کولونائزیشن کو، اس حملے کو، اس وائلیشن انپرووکڈ اٹیک کو وہ اپروو کر رہے ہیں۔ کہیں یہ سوال تو نہیں ہے؟ یہ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا جو میں کہنا چاہتا تھا، یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا ڈز ناٹ ریپرزینٹ اسٹیٹ آف جموں کشمیر۔ یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ تو کر سکتا ہے، ان کی نمائندگی تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ ریاست جموں کشمیر جو ایگزسٹ کر رہی تھی آن 15 اگست 1947 یا 16 اگست 1947، جو اس وقت کا جھنڈا تھا وہ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ جھنڈا ہمیں چاہیے، ہمیں اس جھنڈے کی نمائندگی کرنی ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ یہ جھنڈا جو پتہ نہیں کس صاحب نے بنایا تھا، جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہا، وی ڈو ناٹ نیڈ دیٹ، اس جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے میں کوئکلی بات کرتا ہوں تھوڑی سی اور۔ ایک زاہد احمد خان صاحب ہیں، کچھ لوگ لال ٹوپی والے کہتے ہیں اس کو، مسخرہ آدمی ہے، پتہ نہیں کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس نے بیسیکلی کہا کہ خود مختار کشمیر کے کتوں کو اس طرح قتل کیا جائے گا جس طرح سندھ دیش، بلوچستان اور بلوچستان لبریشن جو ان کا ہے، اور پختونستان بنانے والوں کو کرش کر دیا گیا۔ اس غدار کسی غدار کو یہ حق نہیں کہ پاکستان کی عقائد کو تقسیم کرے۔ یہ اس کے ایک بیان کا حصہ ہے۔ زاہد احمد خان صاحب، میں پھر اس کا احترام کروں گا کیونکہ میری تہذیب کا، میری تربیت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کو گالیاں نہ دوں، میں اس کو کتا نہ بولوں، میں اس کو غدار نہ بولوں، میں نہیں بول سکتا۔ بہرحال سندھ دیش والے وہ جانے، بلوچستان لبریشن والے وہ جانے، وہ اپنے معاملات کیسے ڈیل کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ
جو those people who are suffering at the hands of Pakistani establishment and Pakistani elite, ruling elite, ہمیں آپس میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. I leave it at that اور پھر آگے میں چلتا ہوں. پھر زاہد صاحب ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ کسی غدار کو یہ حق نہیں کہ پاکستان کی اکائی کو تقسیم کرے. بھئی اگر آپ کی نظر میں ہم غدار ہیں ہمیں تو بالکل حق نہیں ہے. یہ حق تو صرف پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو ہے. پاکستان کے جرنیلوں کو یہ حق ہے کہ وہ آپ پاکستان کی اکائی کو تقسیم کریں. یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہیں کہ ادھر تم تو ادھر ہم. یہ تو پاکستان کے جرنیلوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں، ٹینکس لے کر، توپیں لے کر، جہاز لے کر حملہ کرتے ہیں. وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں، لاکھوں کی بے حرمتی کر دیں. یہ ان کو حق پہنچتا ہے. یہ تو جنرل ایوب صاحب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بنگالیوں کو بولیں، یعنی 1960 کی بات کر رہا ہوں، مڈ 60 کی. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں. تو تقسیم کا حق تو جرنیلوں کو پہنچتا ہے. تو انہوں نے کہا، بنگالیوں نے جواب دیا تھا، جس نے یہ دیکھنا ہے، کتاب کا نام ہے فرام جنا ٹو ضیا، صفحہ نمبر اس کو یاد نہیں ہے مجھے. تو بنگالیوں نے آگے سے جواب دیا کہ وی آر میجورٹی، وی آر مور دین 55%. تو کالم 58 کہا تھا انہوں نے. جو مینارٹی ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. وی آر پاکستان، وی آر پاکستانی، آپ جو ہے علیحدہ ہو جائیں. تو ان کو واقعی زاہد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی ایسے آدمی کو جس کو جو آپ کی نظر میں غدار ہے، ان کو تو حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کی اکائی کو تقسیم کرے، لیکن پاکستان کے جرنیلوں کو اور سیاستدانوں کو یہ پورا حق ہے. پہلے انہوں نے تقسیم کیا، ایسٹ پاکستان چلا گیا. ابھی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ دیش بن جائے. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان بن جائے. اس لیے کہ ان کی عادتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یعنی آپ کو علی ایٹ دیٹ. اچھا، اس کے بعد آگے یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور پاک فوج کو فوری طور پر 2 کام کرنا لازمی ہے. تمام خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانے والے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والوں کو گرفتار کر کے مقبوضہ کشمیر بھجوا دیا جائے، یعنی کہ جموں کشمیر اس طرف لائن آف کنٹرول کو اس طرف بھیج دیا جائے. اور یہاں پر تو اکارڈنگ ٹو پی او جے کے پاکستانی اوکوپائڈ جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے مطابق 95% لوگ خود مختار والے. تو کیا 95% لوگوں کو آپ ادھر بھیج دیں گے؟ کیسے بھیجیں گے؟ کبھی کبھی عقل یوز کر لیا کرے. مجھے پتا ہے کہ عقل کی آپ کے پاس بہت کمی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ہے وہ استعمال کر لیا کرے. پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو فلیگ ہے، جھنڈا ہے، اس پر مکمل پابندی لگا دی جائے. میں تو اس جھنڈے کو مانتا ہی نہیں ہوں. بہرحال پابندی لگا دیں، آپ ہمت ہے آپ میں تو لگا دیں. جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھ لینا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ حالات نہیں جو 1971 میں تھے، تو آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اب وہ حالات نہیں ہیں. اب اگر آپ کا ذہن اٹکا ہوا ہے 1971 میں، تو پلیز میک شیور یو لیو ان 2022. سچویشن ہیز چینجڈ. بیفور میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن شاید مجھے نظر آ رہا ہے، اس کا میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں. مے بی ان نیئر فیوچر اس خطے کی جغرافی بدلنے والی ہے. I leave it at that. ناظرین، اگر آپ نے پروگرام پسند کیا تو پلیز میک comments. If you have any questions, please do ask. And if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. میری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself.